یہ کائنات جس قدر وسیع ہے شاید اس سے کہیں زیادہ یہ پر اسرار ہے، اور جتنی یہ پر اسرار ہے اس سے کہیں بڑھ کر یہ منظم اور متوازن بھی ہے۔ اس کی وسعت کو ذہن میں لاتے ہوئے ہمارے خیالات کے تانے بانے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اس کے اس قدر انتظام اور توازن کو دیکھ کر اور سوچ کر انسان اپنا ذہنی توازن کھونے لگتا ہے۔ پوری کائنات کی بات ابھی رہنے دیجیے، صرف زمین کی بات کریں۔ ہمارا نظام شمسی بھی کائنات کی بڑی باریک بینی سے کیے گئے انتظام اور نازک توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ ہماری زمین اور دیگر سیارے ایک بہترین توازن کے ساتھ سورج کے گرد گھومنے میں مصروف ہیں۔ سورج کو جتنا بڑا ہونا چاہیے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ زمین کو سورج سے جتنی دوری پر ہونا چاہیے وہ اتنی ہی دوری پر ہے۔ زمین کے چاند کا جو موجودہ سائز ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس کی اور زمین کے درمیان دوری بھی اتنی ہی جتنی ہونی چاہیے۔ الغرض نظام شمسی میں کار فرما قوتوں سے لے کر سورج، سیاروں، سیارچوں اور دیگر اجسام کی ماس تک سارا کچھ بہترین سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے ساتھ پورے توازن سے قائم ہے۔ آئیے ایک دلچسپ تجربہ کرتے ہیں، زیادہ نہیں بس زمین کی کشش ثقل کا تھوڑا سا توازن بگاڑ کر دیکھتے ہیں کیا ہوگا اگر زمین کی کشش ثقل 5% زیادہ مضبوط ہو جائے۔ کئی ایک پہلوؤں پر سوچنے سے حاصل ہونے والے جوابات اس صورتحال کی سنگینی کو بڑے پیمانے پر کم کرتے ہیں، مگر ایک واضح اور مختصر جواب یہ ہے کہ زمین کی کشش ثقل کا فقط 5% بڑھنا بھی ہر کسی کی موت کا سندیش لائے گا۔ بہرحال اس صورتحال کی کسی بھی پہلو پر سوچتے ہوئے کوئی بھی سائنسی رائے پیش کی جا سکتی ہے، مگر ایک واضح اور کھری بات یہ ہے کہ انسان اس صورتحال کو زیادہ لمبا عرصہ نہیں جھیل پائے۔ مدار سیارے اور سورج کی کشش ثقل کے درمیان ایک نازک توازن کا نتیجہ ہے۔ کشش ثقل سیاروں کو ستاروں کی طرف کھینچتی ہے اور سیاروں کی ویلاسٹی اسے خلا میں لے جانا چاہتی ہے۔ اس کھینچا تانی میں ایک توازن ہے، یعنی سیارے کی رفتار اتنی زیادہ نہیں کہ وہ سورج کی کشش ثقل کے بندھن توڑ کر خلاؤ میں آوارہ ہو سکے، اور سورج کی کشش ثقل بھی اتنی زیادہ نہیں کہ وہ سیاروں کی رفتار پر قابو پاتے ہوئے سیاروں کو پیار سے کھینچ کر اپنے سینے کے اندر جذب کر لے۔ کشش ثقل میں اچانک تبدیلی آتی ہے تو اس نازک توازن میں لامحالہ خلل پیدا کرے گی، جس کے نتیجے میں زمین پر تباہ کن موسمیاتی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قحط بھی آ سکتا ہے اور ممکنہ طور پر عالمی معیشت تباہ ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے ہر ایک کی جان بھی نہ جائے۔ ہمارا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کی طرف لے جانا ہے جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا پھر اس کو بورنگ فیل کیا جاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں اصل میں کشش ثقل کی اہمیت اور حقیقت اور اس میں چھپے راز۔ کشش ثقل وہ قوت ہے جس کے ذریعے کوئی سیارہ یا دیگر جسم اشیاء کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتا ہے۔ کشش ثقل کی قوت تمام سیاروں کو سورج کے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ کشش ثقل کیا کام کرتی ہے؟ جب آپ خلا میں تیرنے کے بجائے اوپر کودتے ہیں تو آپ زمین پر کیوں اترتے ہیں؟ جب آپ انہیں پھینکنے یا گراتے ہیں تو چیزیں کیوں گرتی ہیں؟ جواب ہے کشش ثقل، ایک غیر مرئی قوت جو اشیاء کو ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ زمین کی کشش ثقل وہی ہے جو آپ کو زمین پر رکھتی اور چیزوں کو گراتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کا ماس ہوتا ہے اس میں بھی کشش ثقل ہوتی ہے۔ زیادہ ماس والی اشیاء کی کشش ثقل زیادہ ہوتی ہے۔ کشش ثقل بھی فاصلے کے ساتھ کمزور ہوتی جاتی ہے، لہذا اشیاء ایک دوسرے کے جتنے قریب ہوں گی ان کی کشش ثقل اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ زمین کی کشش ثقل اس کے تمام ماس سے آتی ہے،
اس کا سارا ماس آپ کے جسم کے تمام ماس پر ایک مشترکہ کشش ثقل کھینچتا ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ کو وزن دیتا ہے، اور اگر آپ زمین سے کم ماس والے سیارے پر ہوتے تو آپ کا وزن یہاں کم ہوتا۔ آپ زمین پر وہی کشش ثقل قوت استعمال کرتے ہیں جو یہ آپ پر کرتی ہے، لیکن چونکہ زمین آپ سے بہت زیادہ وسیع ہے، آپ کی قوت ہمارے سیارے پر واقعی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہماری کائنات میں کشش ثقل کیا ہے؟ کشش ثقل وہ ہے جو سیاروں کو سورج کے گرد مدار میں رکھتی ہے اور جو چاند کو زمین کے گرد مدار میں رکھتی ہے۔ چاند کی کشش ثقل سمندروں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس سے سمندر میں لہریں آتی ہیں۔ کشش ثقل ستاروں اور سیاروں کو اس مواد سے کھینچ کر تخلیق کرتی ہے جس سے وہ بنائے گئے ہیں۔ کشش ثقل نہ صرف بڑے پیمانے پر بلکہ روشنی کو بھی اپنی طرف کھینچتی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن نے یہ اصول دریافت کیا: اگر آپ ٹارچ کو اوپر کی طرف چمکاتے ہیں تو روشنی غیر محفوظ طور پر سرخ ہو جائے گی، کیونکہ کشش ثقل اسے کھینچتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے تبدیلی نہیں دیکھ سکتے، لیکن سائنسدان اس کی پیمائش کر سکتے ہیں۔ بلیک ہولز اتنے بڑے پیمانے پر اتنے چھوٹے حجم میں پیک کرتے ہیں کہ ان کی کشش ثقل اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو یہاں تک روشنی کو فرار ہونے سے روک سکتی ہے۔ زمین پر کشش ثقل۔ کشش ثقل ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اس کے بغیر زمین پر نہیں رہ سکتے۔ سورج کی کشش ثقل زمین کو اندر رکھتی ہے، ہمیں سورج کی روشنی اور گرمی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آرام دہ فاصلے پر رکھتی ہے۔ یہ ہمارے ماحول اور ہوا کو روکتا ہے جس کی ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کشش ثقل وہ ہے جو ہماری دنیا کو ایک ساتھ رکھتی ہے، تاہم کشش ثقل زمین پر ہر جگہ ایک جیسی نہیں۔ کشش ثقل کم ماس والی جگہوں کے مقابلے زیر زمین زیادہ ماس والی جگہوں پر قدرے مضبوط ہوتی ہے۔ ناسا زمین کی کشش ثقل میں ان تغیرات کی پیمائش کے لیے 2 خلائی جہاز استعمال کرتا ہے۔ یہ خلائی جہاز گریوٹی اینڈ کلائمیٹ ایکسپیریمنٹ مشن کا حصہ ہے۔ وقت کے ساتھ کشش ثقل میں چھوٹی تبدیلیوں کا پتہ لگاتا ہے۔ ان تبدیلیوں نے ہمارے سیارے کے بارے میں اہم تفصیلات کا انکشاف کیا۔ مثال کے طور پر سطح سمندر میں ہونے والی تبدیلیوں کو مانیٹر کرتا ہے اور زلزلوں کی وجہ سے زمین کی کرسٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ لگا سکتا ہے۔ یہ GRACE ہے، گریوٹی ریکوری اینڈ کلائمیٹ ایکسپیریمنٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں اسسٹنٹ فارماسسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ نیچر۔ ہمارے چینل پہ آپ کو صحت اور فلکیات کے متعلق نئی معلومات اور سائنسی ایجادات کی انفارمیشن ملے گی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔